شاہراہ ریشم پر واقع بخارا کا تاریخی مرکز 2000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ 10ویں سے 17ویں صدی کے وسطی ایشیا کے اچھی طرح سے محفوظ اسلامی شہروں کی ایک بہترین مثال ہے، جس میں شہری تانے بانے زیادہ تر برقرار ہیں۔ بخارا طویل عرصے سے وسطی ایشیا کا ایک اہم اقتصادی اور ثقافتی مرکز تھا۔ قدیم فارسی شہر نے کئی صدیوں تک اسلامی ثقافت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کیا اور 8ویں صدی میں خلافت کا ایک بڑا ثقافتی مرکز بن گیا۔ 1220 میں چنگیز خان اور 1770 میں تیمور کے منگول حملوں سے پہلے کے چند اہم آثار کو چھوڑ کر پرانا شہر 16ویں صدی کے اوائل سے لے کر ازبک حکمرانی کے شیبانی دور کی شہریت اور فن تعمیر کا گواہ ہے۔ 16ویں صدی میں دوبارہ تعمیر ہونے والے قلعے نے اپنے ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک شہر کے شہری مرکز کو نشان زد کیا ہے۔ اہم یادگاریں جو ابتدائی دور سے زندہ ہیں، ان میں مشہور اسماعیل سمنائی کا مقبرہ شامل ہے، جو اپنی خوبصورتی میں متاثر کن ہے اور پوری مسلم دنیا میں 10ویں صدی کے فن تعمیر کی بہترین زندہ مثال ہے۔ 11ویں صدی کے کارخانی دور سے مابو کی اٹوری مسجد اور چشمہ ایوب کے مزار کے ساتھ ساتھ کوئی کلیان کا شاندار مینار اینٹوں میں سجاوٹ کا ایک شاہکار ہے۔ الوگ پیک میٹرس تیموریڈ کی جانب سے زندہ بچ جانے والا حصہ ہے۔ شیبانیوں کی آمد کے ساتھ ہی بخارا کی کچھ مشہور عمارتیں آئیں۔ پوئی کلیان گروپ، لیابی، خواص کا جوڑا، کوش مدرسہ اور ہوجا قالون کے جوڑ میں گوکوشن مدرس۔ بخارا کی تاریخ کے اس مرحلے کے بعد کی عمارتوں میں اہم چوراہے پر یادگار مدارس شامل ہیں۔ تاکی صرافون، منی چینجر کا گنبد، تاکی تلپک فروشان، ہیڈ گارڈز سیلرز کا گنبد، ٹم بازازان اور تیرو عبداللہ خان۔ 17ویں صدی کے اوائل میں عمدہ عمارتیں شامل کی گئیں، جن میں ایک نئی عظیم مسجد، ماگو کی کارنرز اور مسلط عبدالعزیز خان میڈرس شامل ہیں۔ تاہم بخارا کی اصل اہمیت اس کی انفرادی عمارتوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کی مجموعی طور پر شہر کے منظرنامے میں ہے، جو شیبانیت خاندان سے شروع ہونے والی شہری منصوبہ بندی اور فن تعمیر کی اعلیٰ اور مستقل سطح کا مظاہرہ کرتی ہے۔ شہری ترتیب اور عمارتوں کے لحاظ سے بخارا کی مثال نے وسط ایشیا کے وسیع خطے میں قصبوں کے ارتقاء اور منصوبہ بندی پر گہرا اثر ڈالا۔ بخارا قرون وسطی کے وسطی ایشیائی قصبے کی سب سے مکمل اور بے ساختہ مثال ہے، جس نے اپنی شہری تانے بانے کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ 9ویں اور 16ویں صدی کے درمیان بخارا مشرق مغرب میں مسلم الہیات خاص پر تصوف کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس میں 200 سے زیادہ مساجد اور 100 سے زیادہ مدارس تھے۔ پراپرٹی میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو اس کی بقایا یونیورسل ویلیو کو برقرار رکھتی ہیں۔ اس کی حدود اور بفر زون مناسب ہے۔ 1920 سے لے کر 1950 کی دہائی تک نئی تعمیرات اور زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں غیر حساسیت کے باوجود بخارا نے اپنا زیادہ تر تاریخی ماحول برقرار رکھا ہے، اور اب بھی اس میں شہری تانے بانے کافی حد تک برقرار ہیں۔ تاہم املاک کی سالمیت کو نمکیات اور زیر زمین پانی کے جارحانہ اثرات اور لکڑی کے ڈھانچے کے کٹاؤ کا باعث بننے والے دیمک سے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں بقایا مٹی کی عمارتیں کچھ حلقوں میں تاریخی تانے بانے کے خراب ہونے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہیں۔ بخارا نے اپنی شہری ترتیب کا بڑا حصہ محفوظ کر رکھا ہے، جو شیبانی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخی مرکز میں پچھلی نصف صدی کے دوران جدید عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، جنہوں نے کچھ حلقوں کی ظاہری شکل کو تباہ کر دیا ہے، لیکن دیگر میں قرون وسطی کے شہر کا منظر باقی ہے۔ پرانے ڈھانچے، خاص طور پر عوامی اور مذہبی عمارتوں کا تناسب بہرحال بہتر ہے، اور تاریخی مرکز بلا شبہ وسطی ایشیا کے ایک بڑے قرون وسطی کے مسلم شہر کی ایک غیر معمولی مثال کے طور پر نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ بخارا کے تاریخی مرکز کو ایک مکمل ہستی کے طور پر سمجھنے کے تناظر میں، جس کا اظہار مختلف صفات بشمول شہری ترتیب، شکل اور ڈیزائن، مواد اور تکنیک کا استعمال، افعال اور روایات کے ذریعے کیا جاتا ہے، کچھ عوامل میں روایتی مواد متاثر کرنے کی صلاحیت کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جائیداد کی صداقت پر منفی طور پر، یعنی اہم اور روایتی تعمیراتی تکنیک کا کم ہوتا ہوا استعمال
اور نئے تعمیراتی سامان کا تعارف، نیز تعمیراتی تفصیلات، شہری ترقی کے دباؤ کے نتیجے میں نئے ڈھانچے کے نامناسب یادگاروں اور شہری تانے بانے کی ناکافی دستاویزات ڈیزائن ہیں۔ عالمی ثقافتی ورثے کی جائیداد سے متعلقہ قومی قوانین اور ضوابط میں ثقافتی ورثے کی املاک کے تحفظ اور استحصال کا قانون 2001 میں شامل ہے۔ شہری منصوبہ بندی کے ضابطوں کے ساتھ موجودہ قوانین ثقافتی ورثے کی یادگاروں اور ان کے بفر زونز کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ دستاویزات 2005 میں بخارا شہر کے ماسٹر پلان میں جھلکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جمہوریہ ازبکستان کے وزراء کی کابینہ نے 23 مارچ 2010 کے خصوصی حکم نامے کی منظوری دی تھی۔ 2020 تک بخارا کے ثقافتی ورثے کی خصوصیات کا استعمال اس وقت یہ ریاستی پروگرام نافذ کیا جا رہا ہے، جو املاک کے تحفظ اور تحفظ کے لیے ایک اضافی تحفہ فراہم کرتا ہے۔